الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار، غفلت کے پردے اتارنے کے لیے قرآن پاک کی رہنمائی ہم سماعت کر رہے تھے. اللہ کریم ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دربار میں جھکنے کی اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے. چونکہ قرآن حکیم کا یہ پیغام ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. یعنی انہیں گمراہی کے رستے سے بچانے کے لیے قرآن پاک کا پیغام دینا، سمجھانا یہ فائدہ مند ہے. چونکہ جس کے اندر ایمان ہے، ایمان کی یہ چمک لازماً ہوتی ہے کہ دل کے اندر گنجائش موجود ہوتی ہے سمجھنے کی، اور صلاحیت موجود ہوتی ہے اس بات کو پرکھ کر اپنا رستہ سیدھا کرنے کی. تو رب کائنات نے کہا کہ ایمان والوں کو سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے. اس ارادے کے ساتھ قرآن پاک کی کچھ آیات جن کے اندر رب کائنات نے دنیا کو بنانے کے متعلق، زمین و آسمان کو بنانے کے متعلق اور حضرت انسان کی تخلیق کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی. اگر ہر مسلمان اس بات پہ غور و فکر کرے کہ مجھے پیدا کیوں کیا گیا، میری آمد کا مقصد کیا ہے، مقصد کو جب سمجھ جائیں گے تو پھر آخرت کی تیاری بہت آسان ہو جائے گی اور شیطان کے بچھائے ہوئے جالوں سے نکلنا یہ بہت آسان ہو جائے گا اور اللہ کا قرب پانا یہ آسان ہو جائے گا. اور جب تک مقصد کو فراموش کر کے رکھیں گے، بلا کے رکھیں گے اور مقصد سمجھیں گے نہیں، تب تک آخرت کی تیاری کرنا، مرنے کے بعد جو چیزیں کام آتی ہیں انہیں ساتھ لے کے جانا، شیطان کے حملوں اور ہیلوں اور چالوں سے بچنا یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا. رب کائنات نے ابتدا یہاں سے کی. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، زمین اور آسمان کے مابین جو کچھ بھی رب نے پیدا کیا ہے بیکار پیدا نہیں کیا. کہ جو اوپر آسمان کا شامیانہ ہے اور زمین کا جو نیچے فرش ہے، اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے
وما بینہما باطلا، نہ زمین بیکار بنی ہے نہ آسمان بیکار بنا ہے، اور نہ ان کے درمیان کسی چیز کو ہم نے بیکار پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کی تخلیق کا ہم نے کوئی نہ کوئی مقصد رکھتا ہے، وہ مقصد بعض اوقات ہماری عقل میں آ جاتا ہے اور بعض اوقات ہماری عقل وہاں پہنچنے سے قاصر ہوتی ہے، وگرنہ ہر چیز کو رب نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، بیکار کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کیا۔ اچھا، دوسرے مقام پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے مابین چیزوں کو کھیل کود پیدا نہیں کیا۔ یہ صرف کھیل کے لیے نہیں ہے کہ بس پیدا ہو گئی تو کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، فرمایا نہیں، زمین کا بھی مقصد ہے، آسمان کا بھی مقصد ہے، اور ان کے درمیان جو مخلوقات ہیں ان کی پیدائش کا بھی ایک مقصد ہے۔ اب یہ چیز ذہن میں ڈالنے کے بعد کہ زمین بھی بیکار نہیں بنی، آسمان بھی بیکار نہیں بنا، حیوان بھی بیکار نہیں بنے، اور یہ پرندے اور یہ درندے، کوئی چیز بھی جو رب کی تخلیق ہے وہ بیکار نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، وہ مقصد کے تحت پیدا کی گئی۔ اب رب کائنات نے تیسرے مقام پہ ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا اے حضرت انسان تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ جب ہم نے زمین بیکار نہیں بنائی، ہم نے آسمان بیکار نہیں بنایا، ہم نے زمین و آسمان کے مابین اشیاء میں سے کسی شے کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان کیا تو یہ سمجھ بیٹھا، تیرے دل کے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی، تو یہ گمان کر بیٹھا کہ ہم نے تجھے یوں ہی بیکار پیدا کر دی، تیری آمد کا کوئی مقصد نہیں ہے، تجھے کوئی ڈیوٹی دے کر دنیا کے اندر نہیں بھجوایا گیا، اور ساتھ ہی ایک الرٹ بھی دیا، وہ کیا تھا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم ہماری جانب نہیں لٹائے جاؤ گے؟ کیا تمہاری سوچ یہ ہے کہ تمہیں بیکار پیدا کیا؟ کیا تم ذہنوں میں یہ بات بٹھا چکے ہو کہ تم نے ہماری طرف پلٹ کے نہیں آنا؟ دونوں کا جواب ایک ہی ہے، ہم بیکار پیدا نہیں کیے گئے، ہمارے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اور دوسری بات ہم ایسے نہیں کہ ہم لوٹائے نہیں جائیں گے، ہم لوٹائے جائیں گے، ہم ایک نہ ایک دن رب کے دربار کے اندر پیش کیے جائیں گے۔ تو رب کائنات نے اس حاضری کے لیے وقت آنے سے پہلے متنبع کیا۔ کیا تمہارے ذہنوں میں گمان بیٹھ چکا ہے کہ تم لوٹائے نہیں جاؤ گے، واپس نہیں پلٹو گے، یہ زندگی ختم نہیں ہوگی، یہ بہاریں یہ خزاں کی طرف بدلیں گی نہیں؟ فرمایا ایسا لازمی ہوگا، تم نے پلٹنا ہے، تم نے زندگی کو چھوڑنا ہے، تم نے ہمارے دربار کے اندر آنا ہے۔ جب بات طے شدہ ہے کہ تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں پیدا کرنے کا مقصد ہے، اور زمین آسمان اس کے مابین جتنی اشیاء ہیں، رب کہتا ہے میں نے کسی کو بھی کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا، کوئی بھی بغیر مقصد کے چیز پیدا نہیں ہوئی۔ تو حضرت انسان تیرا تو مقام ہی بہت بلند ہے، کتنا بلند مقام۔ ایک تیسرے مقام پہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ضرور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت و شرف سے نوازا۔ زمین کا وہ مقام نہیں، آسمان کا وہ مقام نہیں، پیدا ہونے والی 18,000 مخلوقات میں سے کسی مخلوق کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں۔ اے حضرت آدم جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا، ہم نے تمہیں عزت و کرم شرف بزرگی سے نوازا ہے، تو اپنی عزت کیوں بھول گیا؟ تو اپنے شرف کو کیوں فراموش کر بیٹھا؟ تو نے کائنات پہ غور و فکر کر کے اس بات کو سمجھا کیوں نہیں کہ سب کی ماتھے کا جومر ہم نے تمہیں بنایا ہے، زمین بھی تیری خاطر ہے، آسمان بھی تیری خاطر ہے، 18,000 مخلوقات بھی تیری غلامی کے لیے ہم نے پیدا فرمائی ہیں۔ اب بہت ساری نعمتوں میں سے خالق رب العالمین نے 2 نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ ایک پہلے تو یہ کہا کہ ہم نے تمہیں عزت دی، بزرگی دی، شرف عطا فرمایا، اور تمام مخلوقات میں عزت والا مقام اور مرتبہ دیا۔ اس کے بعد 2 نعمتوں کا رب نے ذکر فرمایا،
وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے زمین پر اور ہم نے سمندروں کے اندر تمہیں سوار ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ زمین پہ جو سواری کرتے ہو یہ ہماری دی ہی نعمت ہے، سمندروں کے اندر جو سوار ہو جاتے ہو کشتیوں جہازوں کے اندر یہ ہماری دی ہوئی نعمت ہے۔ اب ایک اور نعمت کا تذکرہ کیا، اللہ فرماتا ہے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ اے حضرت انسان ذرا غور تو کر، عزت و شرف تیرا مقام ہے، بزرگی تیرا مقام ہے، ساری مخلوقات کو تیری خاطر پیدا کیا گیا، تجھے ہم نے یہ توفیق دی کہ کائنات تیرے تابع بنا دی، اور ہم نے تمہیں پاکیزہ روزی و رزق سے نوازا ہے۔ اور تیسری نعمت رب کائنات نے ارشاد فرمائی، اللہ فرماتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان ساری مخلوقات میں سے کثیر پر اے حضرت انسان ہم نے تجھے فضیلت عطا فرمائی، تو سب سے بزرگی والا ہے، تو سب سے بلند ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب تابع چیزوں کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا گیا تو جس کے تابع بنایا گیا کیا اسے بغیر مقصد کے پیدا کیا؟ کیا اس کی آمد کا کوئی مقصد نہیں تھا؟ کیا وہ کوئی ذمہ داری لے کر نہیں آیا؟ کیا وہ بیکار ہی پیدا ہو گیا؟ یہ سوالات ذہن کے اوپر چھوڑے اور قرآن پاک سے اس جواب کو تلاش کرنا چاہیے، اور صرف کانوں کے مزے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے سمجھنا چاہیے کہ مجھے کسی گمان میں نہیں رہنا، مجھے کسی ایسے غلط گمان کے اندر نہیں رہنا کہ کل مجھے یہ آگ کے اندر لے جائے، کل مجھے یہ دربار خداوندی کے اندر شرمندہ کر دے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں تو جانتا ہی نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، مجھے کسی نے سمجھایا ہی نہیں تھا۔ اب رب کائنات نے ہماری آمد کے مقصد کو بیان کیا، ایک ہوتا ہے ضرورت اور ایک ہے مقصد۔ مقصد ہمیشہ ضرورت سے اوپر ہے۔ یہ دنیاوی جتنی دوڑے نا ہماری صبح سے شام تک، شام سے اگلی صبح تک، روشن مستقبل، اچھے کاروبار، دنیا کی کمائی، مارکیٹیں، دکانیں، کاروبار، یہ سب کچھ ضرورت، یہ مقصد سے اوپر نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اے حضرت انسان، کرم، بزرگی، عزت میں تمہیں عطا فرمائی، تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم میری عبادت کرو۔ اور عبادت کیا ہے؟ خالی نماز عبادت نہیں، خالی روزہ عبادت نہیں، خالی حج عبادت نہیں، خالی زکوٰۃ و قربانی عبادت نہیں، بلکہ ائمہ لغت نے کہا کہ عبادت کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ فعل جس سے مالک راضی ہو جائے اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ راہ گزرتے ہوئے پتھر سائڈ پہ کرنا، فرمایا مالک راضی ہے، یہ بھی عبادت۔ مسلمانوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنا، مالک راضی ہے، یہ بھی عبادت۔ کوئی غلط رستے پر چل پڑا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنتی رستے کا مسافر بنانا، فرمایا مالک راضی ہے، یہ بھی عبادت۔ ہر وہ فعل جس سے رب راضی ہو جائے وہ عبادت ہوتا ہے۔ اور میں اگر اسے مزید آسان کرنا چاہوں کہ ہمیں رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہماری پیدائش کا مقصد فقط عبادت ہے، فقط رب کی یاد ہے، مقصد یہ ہے، باقی ساری دنیا کی دوڑے ضرورتیں ہیں، اور ضرورت کبھی مقصد پر حاوی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ضرورت مقصد پر حاوی ہو گئی ہم ناکام ہو جائیں گے، نامراد ہو جائیں گے، دنیا بھی بیکار، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ہماری پیدائش کا مقصد عبادت ہے۔ میں اسے آسان یوں کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ اپنی زندگی کا زاویہ یہ بنا لے، اصول یہ بنا لے کہ مولا وجود میرا ہے، حکومت تیری چلے گی، میری خواہش نہیں، میری مرضی نہیں، میری سوچ نہیں، مولا جب بھی کوئی کام کروں گا تجھ سے پوچھ کے کروں گا، اجازت ملے گی تو کروں گا۔ زمانہ خفا ہوتا ہے، خفا ہو جائے،
زمانہ سینے لگاتا ہے لگا لے، کوئی کٹتا ہے کٹ جائے، مولا میں تیرے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ جب انسان کی زندگی کے اندر یہ سوچ غالب آ جاتی ہے کہ میرا ہر کام رب کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے، اللہ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے، اب یہ بندہ اپنی آمد کے مقصد کو سمجھ بیٹھے۔ اور اگر انسان دوغلے پن میں زندگی بسر کرے، جہاں مرضی آئے تو دین مانا اور جہاں مرضی نہ آئے بغاوت کر ڈالے، جہاں طبیعت میں آئے دین قبول کیا اور جہاں طبیعت میں نہ آئے دین کو گھر سے باہر نکال دی۔ گھر میں باپ کی چارپائی ہو تو دین قبول کیا کہ غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے پہنانا ہے، اٹھانا کیسے ہے اور قبر کیسے بنانی ہے، لیکن گھر میں بیٹے کی شادی ہو تو دین کو گیٹ سے باہر نکال دی کہ باپ کے مرنے پر تو دین مانیں گے پر بیٹے کی شادی پہ ہم دین نہیں مانیں گے، اس پر ہم اپنی مرضی کریں گے۔ جب انسان اپنی زندگی میں اپنی مرضی نکال کر رب العالمین کی مرضی کے تحت زندگی بسر کرتا ہے، رب کی عزت کی قسم دنیا بھی اس کی ہے اور آخرت بھی اس کی ہے۔ کوئی خواہش اپنی خواہش ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھیے مسلمان کی اور کافر کی زندگی میں یہی تو ایک بنیادی فرق ہے۔ میرے محبوب کی یہ حدیث دل کی تختی پہ لکھنے والی ہے۔ فرمایا یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، یوں سمجھو کہ سلاخوں کے پیچھے بند ہو۔ آپ کو پتا ہے جو قید خانے میں ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا، وہ اٹھے گا بھی کسی کی مرضی سے اور وہ سوئے گا بھی کسی کی مرضی سے۔ آج وہ کہے میں دن 10 بجے سو جاؤں، نہ جب اشارہ ملے گا تو سوئے گا، اشارہ ملے گا تو اٹھے گا، ٹائم پر کھائے گا، ٹائم پر پیے گا، وہ کسی معاملے میں بھی اپنی مرضی کا پابند نہیں ہوتا۔ میرے محبوب نے فرمایا اے مسلمان تیری زندگی دنیا کے اندر یوں ہے جیسے قید خانہ ہوتا ہے، مانا یہ کہ تیری مرضی ہے ہی نہیں، تو نے جب بھی کوئی قدم اٹھانا ہے رب رسول سے پوچھ کے اٹھانا ہے۔ اور فرمایا کافر جو مسلمان نہیں ہے، اور میں یہ جملہ دکھ کے ساتھ بولنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی ہک اکثریت ہے، مسلمانوں کی ہک اکثریت ہے جو ان لوگوں جیسی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے جن کے متعلق اللہ کے حبیب نے یہ جملہ بولا۔ فرمایا کافر کی زندگی دنیا میں جنت ہے، کافر کی زندگی دنیا میں جنت ہے، قید خانہ آزادی ہے، جب جی چاہے سو جائے، جب جی چاہے اٹھے، جو کھا لے، جو پی لے، جو دیکھنا چاہے دیکھ لے، چاہے تو کپڑے پورے پہنے، چاہے تو ننگا ہو جائے، چاہے تو کھیل کود میں ہفتہ بسر کرے، چاہے تو زندگی بسر کر دے، اس لیے کہ وہ کافر ہے، اس لیے کہ اس پر کسی کا حکم نہیں، اس لیے کہ اس نے کسی کو قائد مانا نہیں، اس نے عبادت کے لیے کسی کے سامنے سر جھکایا نہیں۔ اللہ کا بھی فرماتا ہے مومن تیری زندگی تیرے لیے قید خانہ ہے، مانا کیا کہ تو اپنی مرضی سے نہیں جیے گا، جو قدم بھی اٹھائے گا رب کی مرضی سے اٹھائے گا۔ اور اگر مسلمان دنیا میں قید سے نکلنا چاہتا ہے، کہتا ہے مجھے کوئی فتویٰ نہ بتائے، مجھے کوئی قرآن نہ سمجھائے، مجھے کوئی حدیث نہ بتائے، میں کسی کا پابند نہیں ہوں، میں کسی کی تقریر حدیث کا پابند نہیں، میں مرضی سے جیوں گا، مجھے کوئی دین نہ بتائے، جناب علی یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے، شیطان کا بہت بڑا وار ہے، شیطان اس دہانے پر لے جا چکا ہے جہاں سے واپسی بڑی مشکل ہے، جہاں سے پلٹنا بڑا مشکل ہے۔ تو مسلمان کے لیے دنیا کی زندگی قید خانہ ہے۔ ہماری آمد کا مقصد کیا ہے؟ رب کی عبادت، اور عبادت کیا ہے؟ ہر وہ کام جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ یہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک اور آیت سن لیجئے۔ رب کائنات نے زندگی اور موت کے فلسفے کو بیان کیا، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، اور جب ہم اس فلسفے کو بھول جائیں گے رب کی عزت کی قسم آخری وقت حسرت سے اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھیں گے، ہمیں کچھ بھی میسر نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ اس تیاری کے لیے کوئی 1 سال نہیں چاہیے، آخری کو 2 مہینے نہیں چاہیے، عمر کے آخری 5 سال نہیں چاہیے،
یہ نصاب پوری زندگی کا ہے، ہر روز کا ہے، ڈیلی کا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے غلام کو ایک خالی ٹوکری دی اور اس کا بہت بڑا درجوں والا باغ تھا۔ اس نے کہا باغ میں چلا جا اور جو اعلیٰ ترین قسم کے پھل ہیں وہ اس ٹوکری میں ڈال کے لے آ، لیکن ایک شرط ہے، جب تو ایک درجے سے گزر جائے دوبارہ پلٹ کے اس درجے میں تجھے آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک طرف سے داخل ہونے کا رستہ ہے اور دوسری طرف سے نکلنے کا رستہ۔ وہ ٹوکری لے کے داخل ہوا، پہلا درجہ دیکھا، پھل بڑے خوبصورت تھے، لیکن کہنے لگا کیونکہ بادشاہ کے سامنے پیش کرنے ہیں، آگے بڑھتا ہوں شاید اس سے اچھے ہوں۔ اگلے درجے میں گیا تو پہلے درجے سے زیادہ اچھے تھے، کہنے لگا مزید آگے جاتا ہوں شاید اس سے اچھے ہوں۔ اگلے درجے میں پہنچا تو پچھلے سے زیادہ خوبصورت اور اچھے تھے۔ اس نے کہا بادشاہ کے سامنے پیش کرنے ہیں، ٹوکری ایک ہی پیش کرنی ہے، میں خام پھل کیوں لے کے جاؤں، میں آگے بڑھتا ہوں شاید اس سے بھی اچھے مل جائیں۔ اب جب اس نے اگلے درجے میں قدم رکھا تو اسے گلے سڑے پھل نظر آئے، پیچھے آنے کی اجازت نہیں تھی، چونکہ شرط تھی ایک مرتبہ درجے سے نکلنا ہے تو واپس پلٹ کر نہیں آنا۔ اب آخری درجے میں قدم رکھا، پھل گلے اور سڑے ہوئے تھے، حسرت سے اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھتا ہے، کہتا ہے صحیح تو سارے چھوڑ آیا ہوں، اب خراب نہیں لے جا سکتا۔ خالی ٹوکری اٹھا کے بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا تجھے کہا تھا پھل لے کے آ؟ کہا حضور مجھے حسرت نے مار دیا، مجھے لالچ نے مار دی، میں مزید کی لالچ، آگے کی لالچ اور کی لالچ، اس میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ جناب علی، دنیا کے اندر شیطان نے ایسے ایسے جال بچھائے ہیں، یہ حسرت آخری ٹائم انسان کو مار دے گی۔ یہ جب کہہ رہا ہے نا کچھ نہیں، میں تو جوان ہوں، میں تو صحت مند ہوں، دولت میرے گرد ہے، اشارے پہ بندے بنا لوں اور اشارے پر ہر خواہش کو پورا کر لوں، مجھے تو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے زمانہ میرے ساتھ ہے، عمر میرے ساتھ ہے، صحت میرے ساتھ ہے، مال و دولت کے انبار ہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن جناب وقت کو پلٹا کھاتے دیر نہیں لگتی، وقت کو پلٹا کھاتے دیر نہیں لگتی۔ وہ جو سمجھ بیٹھے تھے ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، جناب این اس وقت جب ٹائم پورا ہوا اسرائیل سامنے آئے نا تو کپ کپی تاری آگئی، پھر افسوس سے سر ہاتھ پہ رکھتے اب پلٹ کے چلے جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی منظر تو قرآن حکیم نے بیان کیا نا، کہا اس طرح کی زندگی اثرتوں کے اندر، خواہشوں کے اندر، رب کو بلا کر، مقصد کو فراموش کر کے، ساری زندگی بغاوت میں گزار کے جب دربار خداوندی میں پہنچیں گے تو ایک عرضی پیش کریں گے، رب قبول نہیں کرے گا۔ عرضی کیا کریں گے؟ کہیں گے فرجعنا نعمل صالحا، مولا ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج، اب میں صالح عمل کروں گا۔ 60 سالہ زندگی میں نہیں کر سکا، 80 سالہ زندگی میں نہیں کر سکا، 100 سالہ زندگی بھی اسے کم محسوس ہوئی۔ اب جب رب کے دربار میں کھڑا ہوا، جنتیوں کو جنت جاتا دیکھا، دوزخیوں کو دوزخ جاتا دیکھا، جزاؤں سزاؤں کے مناظر دیکھے، رب کا قہر غضب دیکھا، تو اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، کہتا ہے فرجعنا نعمل صالحا، مولا ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، اب میں صالح عمل کروں گا۔ مجھے بتاؤ جو وہاں گیا ہے اسے واپس بھیجا جائے گا؟ رحمت مابی ہمارے ساتھ یہ ہوئی، ہمیں ایڈوانس بتا دیا گیا، کرم ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمیں ایڈوانس خبردار کر دیا گیا۔ کل تم بھی کہہ سکتے ہو کہ مولا بھیج دنیا میں، اب نیک عمل کروں گا۔ رب کہتا ہے نہیں بھجوایا جائے گا۔ ذرا سنیے نا، اللہ نے پیدا کیوں کیا، زندگی موت کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ 18,000 مخلوقات میں سے حضرت انسان کو عزت و شرف سے نوازا، اس عزت و شرف بزرگی، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا میں نے تمہاری موت اور زندگی کو پیدا کی، اور کتنا بڑا الرٹ ہے، الذی خلق الموت والحیات، کا پہلے موت بعد میں زندگی،
انسان عالم پہلے پیدا ہوتا ہے، مرتا بعد میں ہے. لیکن قرآن کا اسلوب دیکھیے، قرآن نے پہلے موت کا تذکرہ کیا، زندگی کی بعد میں بات کی. کیوں؟ تاکہ کسی کے دل میں گمان نہ بیٹھے کہ سدا رہنا ہے، سدا حیاتی ہے. فرمایا نا، زندگی بعد میں پیدا کی ہے، اور زندگی کو ختم کرنے والی موت کو ہم نے پہلے پیدا فرمایا. یہ اس پھول کو مرجھا دے گی، اور اس بہار میں خزاں آ جائے گی، اور یہ چڑھتا سورج ڈوب جائے گا، اور یہ پانی کا بلبلا ختم ہو جائے گا. رب کہتا ہے ہم نے موت پہلے پیدا کی ہے، زندگی کو بعد میں پیدا کیا ہے. لیکن دونوں کو پیدا کیوں کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتا ہے اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم آزمائیں تم میں سے کون سا بندہ اچھے عمل کرتا ہے. یہ ہے انسان ساری زندگی اپنے ذہن پر غفلت کے پردے طاری کر کے اس سوچ میں گزارتا رہتا ہے کل کروں گا، آنے والے وقت میں کروں گا. مجھے بتائیں، لائق لوگ سارے بیٹھے ہیں، زمیندار بیٹھے ہیں. ایک زمیندار زمین میں ہل نہ چلائے اور دانہ نہ ڈالے اور پانی نہ دے، اور جناب 3 مہینے بعد وہ اپنی کھیتی کے پاس جا کے بیٹھ جائے اس انتظار میں بڑی اچھی فصل مجھے ملے گی. نالائق ہے کہ نہیں؟ فصل لینے کے لیے دانہ ڈالنا تھا، اس نے ڈالا. زمین بنانی تھی، اس نے بنائی. اس نے کام کیا ہی نہیں، اور بغیر کام کیے اب گیا ہے نتیجہ لینے. دوسری مثال دیکھ لیں. ایک طالب علم کمرہ امتحان میں بیٹھے، پیپر سامنے آ جائے، ایک لفظ بھی نہ لکھے، ایک لفظ بھی، خالی کا خالی پیپر واپس کر دے، اور اب ریزلٹ پر انتظار کرے میں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں گا. بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ مزید سن لیں. ایک بندہ ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، کسی بھی اسٹیشن پر ایک سفر پر روانہ ہونے کے لیے گیا ہے. بیٹھا رہا اور بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے میں منزل پہ پہنچ جاؤں گا. مجھے بتائیں، جہاز پہ سوار نہ ہو، ریل پہ بیٹھے نہ، گاڑی پہ بیٹھے نہ، تو وہ کبھی بھی منزل پہنچ سکتا؟ بس سمجھانے کے لیے مثالیں کافی. وہ دنیا میں آ کے کام کیا کوئی نہیں، ذمہ داری پوری نہیں کی، آمد کے مقصد کو سمجھا نہیں، اعمال صالحہ کی طرف بڑھے نہیں، اور پھر جب بات ہوئی تو کیا کہا؟ رب بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا رحمان ہے، وہ نمازوں کا بھوکا نہیں، وہ عبادتوں کا بھوکا نہیں، ہمیں اس لائن سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ آپ کے اپنے جملے نہیں ہیں، یہ شیطان کے سکھائے ہوئے جملے. جب یہ لائن وہ ہے جسے نبیوں نے پسند فرمایا ہے. تو کون ہوتا ہے انکار کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے بغاوت کرنے والا اور یہ کہنے والا کہ ہمارا تو یہاں کوئی لینا دینا نہیں؟ جناب علی، اللہ کے دربار کے اندر عبادات، سر رکھنا، ماننا، یہ سب کے لیے برابر ہے. اس میں کسی کے لیے کوئی فرق، کوئی بھی طبقہ رکھنے والا جو مسلمان ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، معمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ. یہ مسلمانی کے لحاظ سے تمام لوگ برابر ہیں کہ وہ اللہ کی تابعداری کرتے. یہ بہت بڑی نالائکی ہوگی. کام بندہ کرے کچھ نہ، ذہن میں گمان رکھے میں قبر میں جاؤں گا نا پھولوں کے ہار ڈلیں گے، میں قبر میں جاؤں گا نا تو نبی کی آمد کی وجہ سے میری قبر روشن ہو جائے گی. پوری زندگی نبی کی زندگی سے بغاوت کرتا رہا، مجرم بن کے زندگی بسر کی، اور اب دل میں خیال کر بیٹھا ہے میں بزم عشر میں جاؤں گا، رب مجھے رحمتیں عطا فرمائے گا. اگر رب رحمت دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں. لیکن شریعت نے جو اصول بیان فرمایا ہے وہ اصول کچھ اور ہے. آئیے ایک حدیث سنیے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. فرمایا سمجھدار وہ بندہ ہے جو حساب سے پہلے، احتساب نفس سے پہلے، اس مقام پر پہنچنے سے پہلے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے.
کہتا ہے میں تیری نہیں مانوں گا، میں اس کی مانوں گا جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ وہ بندہ سمجھدار ہے، لائق ہے، دانا ہے، جو نفس کے گھوڑے کو لگام دیتا ہے، اور دوسرا کام کیا کرتا ہے، وہ عامل لما بعد الموت، اور دنیا میں موت کے بعد کام آنے والے عمل شروع کر دیتا ہے۔ یہ بندہ لائق ہے۔ اور حدیث کا دوسرا جملہ بھی سنیے، اللہ کے حبیب نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، فرمایا وہ بندہ بے وقوف ہے جو خواہش نفس کے پیچھے چلے، مرضی تو اپنی کرے کہ میں کسی کا پابند نہیں، مجھے نہ آیت سناؤ، نہ قرآن سناؤ، نہ حدیث سناؤ، مرضی میں اپنی کروں گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بڑا بے وقوف بندہ ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنی خواہش کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، من مانی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، فرمایا وہ بندہ بڑا بے وقوف ہے۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور زندگی اپنی مرضی کی گزارتا ہے اور رب سے تمنا اس نے جنت کی لگائی ہوئی ہے۔ میرے محبوب کہتے ہیں بندہ بڑا بے وقوف ہے، وہ لائق نہیں ہے۔ جیسے بیج نہ بو کر فصل کا انتظار کرنے والا بندہ نالائق ہے، بالکل ایسے ہی اپنی من مانی کی زندگی بسر کر کے آخرت میں جنت کی آس لگانے والا بندہ یہ بھی نالائق ہے۔ دنیا کے اندر اپنی من مانی نہیں، دنیا میں ہم نے رب کی مان کے زندگی بسر کرنی، تو ہماری آمد کا مقصد کیا ہے؟ رب العالمین کی یاد، عبادت۔ اچھا جب مقصد ہمارا عبادت ہے تو یہ دنیا اور اس کے اندر ہم جو کچھ کرتے ہیں، دن رات کمائیاں ہیں، کاروبار ہیں، دیگر معاملات ہیں، ان سب کا شرع کے لحاظ سے کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ دیکھیے دنیا کمانا بری نہیں، گھر بنانا برا نہیں، کاروبار برا نہیں، ایک اصول ہے اسے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ذرا حدیث سن لیجئے، آپ کو دونوں طبقے نظر آ جائیں گے۔ دنیا میں دوڑ اور ارادہ کیا ہے، اور دنیا میں دوڑ اور نیت کیا ہے، دونوں کی الگ الگ جزائیں اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی۔ حدیث کا پہلا جملہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا مفاخرا مقاصرا مرائیا، فرمایا جس بندے نے دنیا حاصل کی حلال، حرام کی بات نہیں، وہ تو ہے ہی نحوست، وہ تو دنیا میں بھی نحوست، آخرت میں بھی نحوست، یہ اس دنیا کی بات ہے جو حلال ہے، صبح سے شام تک دوڑ، شام سے اگلی صبح تک دوڑ، کاروبار کٹھیا، دکان، دفتر، کوئی بھی کام حلال ذریعہ آمدن۔ فرمایا جس بندے نے دنیا تو حلال کی اختیار کی، لیکن کس لیے؟ مفاخرن مقاصرن مرائین، فرمایا تین نیتیں تھی۔ پہلی نیت مفاخرن، فخر کرنے کے لیے، میرے مد مقابل کوئی نہ ہو، اس دوڑ میں میں اکیلا بادشاہ ہوں، میرے جیسا کوئی دولت مند نہ، فرمایا یہ ارادہ اگر دل میں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مقاصرن، دنیا کا مال بڑھتا چلا جائے، ایک آیا ہے تو دوسرا آئے، دوسرا آیا ہے تو تیسرا آئے، یعنی یہ خزانے کم نہ ہوں، بڑھتے چلے جائیں، ارادہ یہ۔ اور تیسرے نمبر پر مرائین، دکھاوے کے لیے، حلال تھی لیکن تکبر، دکھاوا اور مال میں اضافہ، یہ نیت تھی۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، فرمایا قیامت کے دن بندہ اس حال میں رب سے ملے گا، رب اس پہ غضبناک ہوگا۔ حرام نہیں کمایا، کمایا حلال ہے، لیکن نیت میں کیا ہے؟ دکھاوا، نیت میں کیا ہے؟ فخر، تکبر، اور نیت میں کیا ہے؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ ارادہ ہے۔ فرمایا اس ارادے والی دنیا یہ انسان کے لیے آخرت میں رب العالمین کے دربار میں رب کی ناراضگی اس کا سبب بنے گی۔ اور ذرا اس کا دوسرا پہلو دیکھیے، میرے محبوب فرماتے ہیں وَمَن طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا، جس بندے نے دنیا کمائی لیکن کس لیے؟ استفافاً عن المسئلہ، اس لیے تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ دنیا اس لیے کمائی، کاروبار، دکان، جو بھی اس نے دنیا میں ہاتھ پاؤں مارے، ارادہ کیا تھا؟
میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. اور دوسری نیت وَسَعْيًا عَلَىٰ عِيَالِهِ، میرے بیوی بچے ان پر نعمتوں کی برسات ہو، وہ خوشحال ہو، یہ دوسرا ارادہ. اور تیسرا وَتَعَطُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ، فرمایا میں دولت اس لیے کما رہا ہوں کہ جو تنگ دست ہیں میری دولت کی وجہ سے رب نے فائدہ عطا فرمائے. غریب پروری ہوتی رہے، یتیم پروری ہوتی رہے، تنگ دست لوگوں کے لیے میری دولت فائدے کا سبب بنتی رہے. اب سنیے، دولت تو پہلے نے بھی کمائی تھی جس نے تکبر اور دکھلاوے کی خاطر کمائی، اور دولت تو اس نے بھی کمائی ہے جس نے کہا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، میری اولاد دنیاوی معاملے کے اندر نعمتوں کی بہتات پائے اور کسی کی محتاج نہ ہو. اور تیسرے نمبر پر میرے مال میں غریبوں کا، حقداروں کا حق رہے گا، جب ضرورت پڑے گی میں مال ان پر لگاؤں گا. اب مالدار یہ بھی ہے لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلا وہ ہے لقی اللہ، اللہ سے ملاقات ہوگی، کس حال میں؟ رب غضبناک ہوگا. اور دوسرا جس کی نیت کیا تھی کہ مال اس لیے کما رہا ہوں سوال نہ کروں کسی کے سامنے، اولاد میری ہاتھ نہ پھیلائے کسی کے سامنے، مال اس لیے کما رہا ہوں تنگ دستوں کی مدد کروں گا. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا لقی اللہ یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، فرمایا قیامت کے دن یہ بندہ رب سے یوں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. مانا کیا؟ مالداری بری نہیں ہے لیکن مالداری کے اندر تکبر برا ہے، مالداری کے اندر حقوق بھول جانا یہ برا ہے. جناب مالدار تو جناب عثمان غنی بھی تھے، اور میں نہیں سمجھتا کہ دور حاضر پر اس زمین پر کوئی اتنا بڑا مالدار ہے جتنا مال رب نے عثمان غنی کو عطا فرمایا تھا. اتنا بڑا مالدار، لیکن جناب اس مالدار کی کہانی کیا ہے؟ بڑے مجمع میں جب اعلان ہوا کوئی ہے جو رب کی راہ میں دے، عثمان غنی کھڑے ہو گئے، 300 مال سے لدے ہوئے اونٹ میں اللہ کی راہ میں پیش کرتا. ضرورت پوری نہیں ہوئی، پھر اعلان ہوا کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں دے. جناب عثمان غنی نے کسی اور کو کھڑا نہیں ہونے دیا. یہاں تو اعلان ہو جائے نا رب کی راہ میں دینے کے لیے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور دنیاوی راہوں میں لائیں گے، لاکھوں لگائیں گے. اللہ کی راہ میں دینا ہو 1000 روپیہ 100 روپیہ، وہ بھی دیکھتے ہوئے دیتے ہوئے 1000 بار دل کے اندر یہ وہم پیدا ہو جائے گا کہیں کنگال ہی نہ ہو جاؤں، کہ غریب ہی نہ ہو جاؤں. جناب عثمان غنی کسی کو نہیں کھڑا، پھر کھڑے ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ 300 مال سے لدے ہوئے اونٹ مزید رب کی راہ میں پیش کر. ابھی بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی، میرے محبوب نے پھر اعلان کیا ہے کوئی اور بندہ جو رب کی راہ میں اپنا مال پیش کرے. قافلہ جا رہا ہے رب کی راہ کے اندر. جناب عثمان غنی نے 30 مرتبہ بھی کسی کو نہیں کھڑا ہونے دیا، پھر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں 300 مال سے لدے ہوئے مزید اونٹ رب کی راہ میں پیش کرتا. میرا پہلا سوال یہ ہے مال تھا تو دیا نا. مالداری بری نہیں ہے کہ مالدار ہونا یہ کوئی رب العالمین کی نانا، یہ تو رحمت مادی ہے جسے رب مال دے. اب ذرا سنیے گا میرے حبیب نے جملہ کیا بولا، فرمایا میرے غلاموں عثمان نے مجھے خوش کر دیا ہے، اگر کوئی بندہ زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہے میرے عثمان کے چہرے کو دیکھ لے. یعنی مال کے ذریعے انہوں نے جنت کو خرید لیا. تو دنیاوی امور میں جتنے بھی معاملات ہیں یہ ساری ضرورتیں ہیں، اور ضرورت کبھی مقصد پر حاوی نہیں ہونی چاہیے. مقصد ہمارا رب کی یاد، اس سے ہمیں کسی لمحے بھی غفلت نہیں کرنی. انشاءاللہ یہ غفلت کے پردے ذہنوں سے اتارنے کے لیے اور دینی راہوں پر استقامت کے لیے مزید بھی قرآن کی اور احادیث کی رہنمائی ہم آنے والے جمعہ کے اندر سماعت کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا